عثمان بھائی، وعلیکم السلام۔ آج آپ کو پھر بالآخر لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا ہے، عمرے پر جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ دیکھیں جی، یہ تو میری دلی خواہش تھی اور میں نے نیت بھی کر رکھی تھی کہ جیسے ہی مجھے ایک موقع ملے گا تو میں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا۔ گزشتہ 1 سال 1.5 سال انتہائی مشکل رہا میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، اور مجھے دلی خوشی ہے کہ جسٹس صاحب نے مجھے اجازت دی ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوشی یہ ہے کہ اب پاکستان کی عدالتوں سے انصاف ہمیں ملتا نظر آ رہا ہے۔ ایک اور عدالتوں سے مجھے بات یاد ہے، کل آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لیٹر لکھ دیا۔ ہاں دیکھیں، یہ بھی بڑا زبردست ان کا اقدام تھا۔ دیکھیں آپ کہ جب فنڈامنٹل رائٹس سلب کر دیے جائیں اور پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ جاتا، کوئی بھی کسی بھی مہذب معاشرے میں انصاف کے حصول کے لیے یہاں آپ پولیس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یا عدالت کا۔ پولیس نے کیا حال کیا ہے یہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ آج تک میرے گھر جو حملہ ہوا، میری والدہ کا گریبان پھاڑا گیا، بالوں سے سٹا گیا۔ دیکھیں جب انکوائری ہوگی، اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ نوٹس لیا جائے، اور ایون ہم نے پٹیشن بھی دائر کی ہے، اور مجھے امید ہے ایک نہ ایک دن وہ تمام پولیس اہلکار کٹہرے میں کھڑے ہوں گے جنہوں نے میری والدہ کی آرم ٹوئسٹنگ کی، انہیں بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا، ان کا گریبان پھاڑا، میری گھر کی عورتوں کے کپڑے پھاڑے، اور یہ سب کچھ ایک نہ ایک دن منظر عام پہ آئے گا اور آنا بھی چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، خواجہ آصف صاحب والا حلقہ کیوں نہیں کھل رہا؟ باقی تو سارے حلقے کھل رہے ہیں، وہ جو حلقہ کھلتا ہے وہاں سے نون لیگ کا امیدوار دیکھیں خواجہ آصف ایک احسان فراموش آدمی ہے۔ یہ ووٹ چور، میں سوال اٹھاتا ہوں کہ آج کل بڑا جنرل باجوہ کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ 5 سال خاموش رہا، تب انہوں نے منہ نہیں کھولا کہ جی جنرل باجوہ نے یا جنرل فیض امید نے مل کر 2018 کا الیکشن مینج کیا، چونکہ یہ خود اس کے بینیفیشری تھے۔ میں آج بھی خواجہ آصف کو چیلنج کرتا ہوں کہ صرف ایک یونین کونسل عدالت گڑھا، ایک یونین کونسل عدالت گڑھا 2018 کے الیکشن کے، اس کے بیگز اس کا فرانسک کرا لیتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور میرا یہ کلپ آپ نے ریکارڈ میں رکھنا ہے۔ یہ ووٹ چور خواجہ آصف احسان فراموش کچھ عرصے کے بعد یہ زہر اگل رہا ہوگا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس کو فارم 47 جاری کرایا ہے، جنہوں کے کہنے پہ یہ اسمبلی میں پہنچا ہے، یہ ان کے بھی نام لے رہا ہوگا۔ یہ کلپ آپ نے میرا ریکارڈ میں رکھنا ہے، یہ اس کے خون میں ہے یہ بات۔ یہ احسان فراموش آدمی ہے، جو اس پہ احسان کرتا ہے وہ اس کے شر سے نہیں بچتا ہے۔ تو یہ ایک نہ ایک دن کلپ دنیا نیوز والے میرا دکھائیں گے کچھ عرصے بعد کہ یہی خواجہ آصف زہر اگل رہا ہوگا 2024 کے الیکشن میں، جی یہ ہو گیا، اور خود یہ اس کا بینیفیشری ہے۔ میری والدہ ریحانہ ڈار 50,000 ووٹوں سے جیتی ہیں، تمام میڈیا ہاؤسز ڈکلیئر کر چکے تھے ان کی وکٹری، لیکن رات گئے، پھر آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیا ہوا ہے سر؟ رات گئے جو ہوا ہے پوری قوم کو پتہ ہے۔ ہم ٹریبونل میں آئے ہیں، ٹریبونل میں ہم جا چکے ہیں، ای سی پی کا بھی میں فیصلہ سپریم کورٹ چیلنج کرنے جا رہا ہوں۔ قبر تک اس شخص کا پیچھا کریں گے۔ سیال کوٹ کے عظیم لوگوں نے جو میری والدہ کو 2018 میں مجھے ووٹ دیے، عمران خان کو انہوں نے ووٹ دیے، پی ٹی آئی کو ووٹ دیے، وہ جیتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ڈاکہ ڈال کے اور بڑا ایک گریسفلی بیٹھ کے یہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اوقات ان کی یہ ہے کہ بری شکست انہیں ہوئی ہے، سیال کوٹ کے لوگوں نے لتر پلیٹ کی ہے اس کی، اور اب یہ بجائے کہ منہ چھپاتا اللہ اللہ کرتا بڑھاپے میں، یہ بھائی صاحب ووٹ چور بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں قوم کو، کبھی کوئی بات کر دیتے ہیں پاکستانیوں کے لیے۔ تو میں اس دن کے انتظار میں ہوں ووٹ چور خواجہ آصف، جب تم ان لوگوں کے خلاف زہر اگلو گے جنہوں نے آج تمہیں 47 جاری کروایا۔ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حلقہ کھلے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گجرانوالہ میں نون لیگ کا جو ہارا ہوا بندہ تھا اس نے ای سی پی کو درخواست دی، فوراً حلقہ کھل گیا، تو آپ کو کیوں ٹریبونل جانا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا حلقہ کھل ہی نہیں رہا، اس لیے ہم ٹریبونل جا رہے ہیں، سپریم کورٹ تک جائیں گے، اور جس دن این اے 71 ریحانہ ڈار کا حلقہ کھلے گا، اس کا آڈٹ ہوگا، اس ووٹ چور خواجہ آصف کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں، اب آپ سیاست میں دوبارہ کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں سیاست میری والدہ ٹیک اوور کر چکی ہے، میرا بھائی عمر ڈار الحمدللہ وہ بھی بازیاب ہو گیا، پھر بعد ازاں اس نے جیل کاٹی ہے، 2.5 ماہ مقدمات کا سامنا کیا ہے۔ میں نے اپنے تمام تر معاملات اللہ پہ چھوڑ رکھے ہیں۔ فی الحال میرا سیاست کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آگے کا میں کچھ کہہ نہیں جب خان سکتا۔ صاحب باہر آئیں گے تب؟ دیکھیں اس ملک میں آپ
میں سمجھتا ہوں 1 ماہ سے زیادہ پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے کیا ہونے والا ہے. صحیح ہے. جب عمران خان کی حکومت جانے والی تھی تو ہمیں تو 1 ہفتہ پہلے ہی لگ رہا تھا کہ ہاں صاحب 5 سال پورے کریں گے. آپ کو تو بالکل یہاں نہیں پتا تھا کہ ہاں صاحب بالکل جانے والے بالکل ہیں. نہیں ہے, یہاں پتہ ہی نہیں چلتا بھائی میرے. یہاں 1 ہفتے بعد کیا ہونا ہے, تو اس ایسا ملک میں کیا ہوا پتا تھا ہے؟ جو پھر ایک دم سے خان صاحب کا وہ خان صاحب نے پوری قوم کو بتایا, سمجھایا, اور اس کا نتیجہ آپ نے 8 فروری کو دیکھ لیا. تو اب خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ ان کے وکلا بتا سکتے ہیں, میں ان کے ٹو بی آنیسٹ کیسز کے ساتھ اس طرح اٹیچ نہیں ہوں, لیکن ان کے کوئی وکیل سے اگر پوچھے تو وہ بتا دیں آپ گے. کو کیا لگتا ہے کہ امید ہے کہ جلدی باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں قانونی طور پہ اگر دیکھا جائے اور جو ہم سن رہے ہیں وکلا سے تو وہ جلد باہر آ جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.